ہوم ورک صرف ہم یاد کرتے ہیں تو ظاہر اپنا بچپن بھی یاد آتا ہے, اتنا ہوم ورک ملتا تھا, 2 مہینے کی چھٹیوں میں بہت ہوم ورک ملتا تھا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو گئی ہوں گی, اب بچوں پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالا, پڑھانے کے طریقے بدل گئے ہیں, اب ٹیکنالوجی آ گئی, اب زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, بچوں کو اسکل سکھائی جائیں, بچوں کو نالج فراہم کی جائے. رٹافیکیشن, کاپیاں بھرنا, یہ زمانے آئی تھنک اب نہیں ہے یا ہیں. یو رائٹ, بٹ کچھ کافی اسکولز ایسے ہیں, مطلب ہم بات کریں 70 to 80% اسکولز ایسے ہیں جہاں پہ آج بھی یہ رواج ہے. آپ یہ دیکھیں صبح جب صدف میں آفس آ رہا ہوتا ہوں تو اس ٹائم ہوتا ہے بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم, ایک بچے نے, میں غلط بیانی نہیں کروں گا آپ کے ساتھ, 10-12 کلو کا بیگ اٹھایا ہوتا ہے. کیوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک دن کے اندر, کیونکہ میں ابھی ریسنٹلی یہ ہوم ورک اور اسکول والے فیز سے کچھ عرصہ پہلے ہی باہر نکل کے آیا ہوں, تو آئی نو کہ ایک دن کے اندر 7 سے 8 آپ کے پیریڈز ہوتے ہیں, 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک. اس کے اندر آپ سوچیں کہ اگر 7 پیریڈز بھی آپ کے ہیں تو 7 آپ کی ٹیکسٹ بکس, 7 ان ٹیکسٹ بکس کی کاپیز, پھر 7 ڈائری, پھر 7 پریکٹیکل بک, پھر اسی بیگ کے اندر بوٹلز بھی لگائی ہوتی ہیں پانی کی. بچے بیچارے باہر دیکھ رہے ہیں کہ باہر تو اب آپ کو ایک آئی پیڈ دے دیا جاتا ہے جی, اس میں آپ کا سارا کام ہوتا ہے, ہوم ورک. چائنا کی ایک اسٹوری اصل میں, چائنا میں 11 سالہ بچہ اسکول کا, اسے بہت زیادہ ہوم ورک ملا اور اتنا کام ملا کہ بچہ بیچارہ ہاسپٹل پہنچ گیا. اب سوچے جو ڈاکٹرز تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے پر اسکول کے ٹیچرز اور والدین کا اسکول ہوم ورک کے لیے بہت زیادہ پریشر تھا. تو سوچیں ہمارے ہاں بھی بچوں پر یہ پریشر ہوتا ہے, اور پھر والدین اپنی مثال دیتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو جی ہم تو چل کے اتنی دور اسکول جاتے تھے, تم کتابوں کی بات کر رہے ہو تو ہمارا تو بیگ اس سے زیادہ وزن ہوا کرتا تھا. میں پورا بچپن روتا رہا کہ ابا مجھے ٹرالی والا بیگ لے دیں, میں وزن نہیں اٹھا سکتا. آگے سے جواب یہ آتا تھا کہ اپنی کتابوں کا بوجھ اٹھاؤ گے تو ہی تمہیں تعلیم کی قدر ہوگی. سوچیں کندھے میرے رہ گئے, آج وہ کندھوں کی تکلیف ہے, صرف وہ جو بچپن میں بیگ اٹھایا ہے نا میں نے, اتنی موٹی موٹی بکس والا. اور اسکول میں ساری تعلیم نہیں مل رہی, ٹیوشن الگ ہے جی, مدرسے کی تعلیم الگ حاصل کرنی ہے, تو یہ سب کیسے بچے جی مینیج کریں, اتنے چھوٹے سے بچے. تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر تعلیم رابعہ فجر. تھینک یو سو مچ رابعہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. چائنا کی ہم نے مثال دی, اب وہاں تو چیزیں بڑی مینیجڈ ہیں, بڑا خیال رکھا جاتا ہے. پاکستان میں تو پھر آپ جیسے سائم بتا رہے ہیں کہ کتنا بچوں کا بیگ بھاری ہوتا ہے, تو یہ اس پر کام کیوں نہیں کیا جاتا, اور اتنے ہوم ورک سے کیا مراد ہے, اسکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے پھر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جیسا آپ نے کہا کہ اتنا بڑا ایکچولی کرائسس ہے, اور ہم اپنے ملک میں اس چیز کے اوپر بات نہیں کرتے, کیونکہ ہمارے پاس اور بہت سارے تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں اور بہت مسئلے مسائل اور اس پہ پرائورٹی رہتی ہے جنرلی حکومت کی بھی, آرگنائزیشنس کی بھی, اور تعلیمی اداروں کی بھی. لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ ایک آپ یہ سمجھے کہ ہم لوگ ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں زندگی کی, اور ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں, یہ جو بچے کے اوپر پریشر ہوتا ہے یہ دونوں طرف سے آ رہا ہے, ایک پیرنٹس کی طرف سے آ رہا ہے اور ایک اسکول کی طرف سے آ رہا ہے. اسکول کی دوڑ یہ لگی ہوئی ہے کہ ہم بہتر ریزلٹس پروڈیوس کر رہے ہیں. اسکول کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا ہر بچہ ٹاپ ہو رہا ہے, ٹاپ نمبرز لے رہا ہے, پاس ہو رہا ہے, اچھے نمبروں سے پاس ہو رہا ہے, اور پھر آگے جا کے بڑے بڑے کام کرے گا. بیکاز اسکول کی اگر آپ ایویلیویٹ کریں گے, جو آپ میکینزم دیکھیں گے وہ یہی دیکھیں گے. اگر میں ایز اے پیرنٹ دیکھتی ہوں اسکول کو تو میں یہ دیکھوں گی کہ جی اسکول کے ریزلٹ کیسے رہے, تو وہ اس طرح کا وہ اسکول کا اپنا ایک وہ اس ٹائپ کا آپ سمجھیں کہ پریشر ہوتا ہے, اور پیرنٹس کا یہ پریشر ہوتا ہے کہ ان کا بچہ اچھے سے اچھا کام کرے, اچھے سے اچھی پڑھائی کرے اور اچھے سے نمبر لے, کیونکہ ان کے اوپر سوسائٹل پریشر وہ اتنا زیادہ اپنے اوپر لیتے ہیں کہ گھر والے کیا کہیں گے, اس کا چاچا کیا کہے گا, ماما کیا کہے گا, ہمارے محلے والے کیا کہیں گے اگر بچہ فیل ہو جائے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں ایز اے سوسائٹی بہت سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے, کیونکہ بچوں کے اوپر ایک تو پہلے سمپل سی بات ہے کہ تعلیم جو ہے ایجوکیشن شوڈ بی فن, تاکہ بچہ سیکھ سکے اس کو, نہ کہ وہی والی بات ہے کہ آپ پریشر ڈالیں, آپ بچے کو رٹے لگوا رہے ہوں, یا آپ اس کو ڈھیر سارا ہوم ورک دے رہے ہیں. گھر جا کے تو بچے کو اسکول کا کام نہیں کرنا چاہیے, جہاں تک میرا اپنا نظریہ ہے, کیونکہ آپ اسکول میں اس کی اتنی اچھی آپ کی سسٹم ہونا چاہیے ایجوکیشن کا, کہ آپ جو آپ نے بچے نے پڑھا وہاں وہ ختم کرے اور گھر آئے وہ بریک لے, مینٹل بریک لے. لائک جیسے آپ نے کہا کہ بچے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو پھر مدرسے میں جاتے ہوں گے, یا ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس ان کو اور ایڈیشنل ٹیوشنز میں کیا ہو, انگیج کیا ہو. تو ایک بچے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اس بچے کا سونا, اس بچے کا دوسری ایڈیشنل ایکٹیویٹیز, فزیکل ایکٹیویٹیز میں انگیج ہونا اچھا ہے, ضروری ہے. اس کا ریسٹ ریلیکس کرنا بہت ضروری ہے, اس کا اپنے فرینڈس کے ساتھ انگیج کرنا بہت ضروری ہے. تو ہم اس کو اگر خالی پڑھائی 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 پڑھائی
کے اوپر فورس کریں اور گے رابعہ تو ہم ہر نے بچہ بچوں کی ہاں جی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ان کی جو کریٹیو سکلز ہیں ان کو بالکل معاف کر دیا ہے. ٹیچرز کا کام کیا ہے؟ ٹیچرز آتے ہیں، ان کا کام ہے اپنا سلیبس کمپلیٹ کرنا، باقی سیکشن کے ساتھ بالکل ایک مقابلہ ہوتا ہے. ٹیچرز آتی ہیں، اپنا سلیبس مکمل کرتی ہیں، آپ کو بے تحاشا ہوم ورک دے کے چلی جاتی ہیں. اب اس ہوم ورک کو ساتھ ڈیل کرنے کے لیے پیرنٹس نے کیا وے آؤٹ نکالا کہ بچوں کو ٹیوشن اکیڈمی بھیج دو. اچھا ٹیوشن اکیڈمی جب جا کے بالکل پڑھتے ہیں، وہاں پہ ٹیوشن اکیڈمی والے ٹیچر الگ ہوم ورک دے دیتی ہیں، ان کے ٹیسٹ کی الگ تیاری کرنی ہوتی ہے، پھر بیچ میں مدرسہ بھی آتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی قاری صاحب گھر پہ آتے ہیں. تو مطلب بچوں کے پورے 12 گھنٹے جو ہیں وہ ایک ذہنی سٹریس میں رہتے ہیں. دین پریشر الگ ہے سوسائٹی بالکل کا، فیملی کا، اسکول کا، بالکل پیرنٹس کا. بالکل. تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم اپنی جیت میں نا اپنے بچوں کو اس میں پھنسا رہے ہیں، اور ان کے ہم وہ ساری ایکسپیکٹیشنز ان کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ بس یہ بچہ ٹھیک کرے گا. اور اگر بچہ پھر پرفارم نہیں کر پاتا تو وہ پھر اس بچے کی انسلٹ بھی ہوگی، اس کی اسکول میں بھی انسلٹ ہوگی، اس کے گھر میں بھی انسلٹ ہوگی، ماں باپ اس کی انسلٹ الگ کریں گے. تو آپ یہ سوچیں کہ ہم کتنا زیادہ ایک مینٹل ٹارچر سے بچے کو گزاریں. تو وہ ایسے بچے تو میجورٹی بچے تو پھر تعلیم سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے لیے وہ ایک اچھا ایکسپیرینس نہیں رہتا. جب ایک چیز اچھی ایکسپیرینس نہیں ہوگی تو بچہ کبھی بھی اس چیز میں جو ہے نا انوالو ہونا نہیں چاہے گا. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اسکول سسٹم، ہمارے پیرنٹس، ہماری سوسائٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بچے کو آپ انکریج کریں، آپ ڈسپلن آپ کا ہونا چاہیے، آپ ایک اسٹرکچر ہونا چاہیے زندگی کا بالکل. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بچے کو پریشرائز کریں. اسی طرح ہم نے پہلے بھی اس پہ کافی دفعہ بات کی کہ جیسے صرف یہ مسئلہ نہیں کہ آپ ایک بچے کو ویسے اوور پریشر کریں، لیکن جب آپ جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو آپ ان کو پریشرائز کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، آپ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بنیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ آپ انجینئر ہی بنیں گے، یا آپ لوئر ہی بنیں گے. اب بچے کی کیا ایسپریشن ہے، وہ بچہ کیا لیکن چاہتا ہے ہم اپنی زندگی سے، اس کا بچے وہ کو اس کچھ کا ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ یہ سوچے. اگر ہم ایک بچے کی ایک اسکول گوئنگ بچے کی روٹین جاننے کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ صبح لیٹ سپوز وہ اٹھتا ہے 6:30 بجے، 6 بجے اٹھتا ہے وہ، اس کے بعد وہ 7 بجے تک ناشتہ کر کے بیگ پیک کر کے اسکول کے لیے نکل جاتا ہے. اور اگر بچہ وین سے جاتا ہو تو اور ارلی وین آتی ہے، پھر تو وہ 6 بجے نکلے گا گھر سے، 7 بجے جاتا ہے، بالکل اسکول میں پڑھائی کرتا ہے. ایک زمانہ تھا 1 بجے آف ہو جاتا تھا، اب 1:30 2 کہیں پہ 2:30 بج جاتے ہیں اسکول سے آتے آتے. اور اگر وین سے آتا ہو تو اور لیٹ بچہ آئے گا، آتے ہی کھانا کھاتا ہے، 4 بجے ٹیوشن پہ، 7 بجے واپسی، پھر جی قاری صاحب آئیں گے 1 گھنٹہ وہ. تو اس بچے کو ٹائم کا مل رہا ہے، پھر ہوم ورک گھر میں کر رہا ہے کیونکہ ٹیوشن میں جی صرف اس کو یاد کروایا جا رہا ہے یا وہاں پہ جو الگ کام دیا جا رہا ہے. سو ہاؤ وڈ ہی مینج؟ سوشل کیسے ہوگا، لوگوں سے ملے گا جلے کیسے، اپنی سوچ کیسے ڈیولپ کرے گا؟ بالکل وہی بات ہے کہ یہ ایک بچوں کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو آپ نے ہولسٹکلی پلان کرنا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہاں آپ نے اتنا ٹائم آپ کے اسکول کے لیے ہے، اتنا ٹائم آپ کے کھیلنے کے لیے ہے، آپ ریلیکس کریں، آپ ریسٹ کریں. پھر نیند بہت اتنی ضروری ہوتی ہے بچوں کی مینٹل برین ڈیولپمنٹ کے لیے کہ آپ ٹائم سے کھائیں، اچھا ہیلدی کھانا کھائیں، اور آپ ٹائم سے سوئیں تاکہ آپ کی نیند مکمل ہو. اب ایک چھوٹا بچہ اگر جیسے 9 10 سال 11 12 سال تک کے بچے کو کم از کم 10 سے 12 گھنٹے نیند کرنی چاہیے. وہ جتنا اچھا سوئے گا اتنا ہی اس کی اچھی برین ڈیولپمنٹ ہوگی، جتنی اچھی اس کی برین ڈیولپمنٹ ہوگی وہ اتنا ہی ایکٹیو ہوگا کلاس میں اور وہ سیکھے گا. لیکن وہ سارا اگر آپ اس بچے کو اتنا تھکا دیں گے سارے دن میں کہ وہ اور نہ اس کی نیند پوری ہوگی تو آپ اس بچے سے پھر کیا ایکسپیکٹ کریں. کیونکہ یہ اصل میں ایسی ڈسکشن ہے جو پالیسی لیول پہ ہونے کی بہت ضروری ہے کہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ کو پرائورٹائز کیا جائے. اور ہم جب بچیوں کی جب میں بات کرتی ہوں تو جیسے بچی اگر میجورٹی گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بچی جب اسکول سے واپس جائے گی تو اس نے گھر کا بھی کام کرنا ہے. اگر اس کی وہ بڑی ہے، اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہے، اس نے اپنا ہوم ورک بھی کمپلیٹ کرنا ہے، اس نے سارا کچھ کرنا ہے. تو بچی کے اوپر تو اور ڈبل جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ رابعہ ان اور کے ایک اوپر اور بھی تو رسپانسبلٹی پیٹرن ہے راز ہمارے یہاں پر انفارچونیٹلی اینڈ ویری سیڈلی کہ بچہ 2.5 سال سے 2 مہینے بھی اوپر ہو جائے تو شور ڈل جاتا ہے، وہ بچہ اوور ایج ہو گیا. اسکول والے جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اب تو اس کی مونٹیسری آپ اسکپ کروائیں، اس کو ڈائریکٹ آپ کے جی میں ڈالیں، نرسری میں ڈالیں، اسکول بھی شور ڈالنے لگ جاتا ہے. یہ کتنا غلط پیٹرن ہے کہ اب بچہ 3 سال، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بچے 4 سال 5 سال کی عمر میں اسکول جاتے ہیں، یہاں پر یہ کتنا غلط ایک کلچرل ٹرینڈ ہے ہمارا کہ 2.5 سال کا مطلب ہے کہ 2.5 سال کا بچہ آپ کا اسکول جا کے پڑھ رہا ہو. نہیں بالکل. یہ دیکھیں بچے کی جو آپ کی گھر کا ماحول ہوتا ہے اور گھر سے جو تعلیم کو ملتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اور بچے کی فاؤنڈیشن بلڈ کرتی ہے. اور بچے کی مینٹل ڈیولپمنٹ بھی اتنی ہو چکی ہونی چاہیے بیفور وہ اسکول سسٹم میں انٹر ہو اور اس کو سکھایا پڑھایا جا رہا ہو.
تو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ آپ اگر کسی بچے کو کسی ایکٹیویٹی میں بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی فن لرننگ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. وہ آپ کا ایک سالڈ اسکول اسٹرکچر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کو بچوں کو اس ٹائم میں وہ ضرورت نہیں ہوتی. لوگ ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اور وہ ینگ ہوتا ہے تو آپ کا برین از لائک اے اسپنج, اب بہت چیزیں کوئکلی ابزارب کرتے ہیں, لیکن اس کو ایک اچھے طریقے سے بچوں کو اس کو سکھانے کی بہت ضرورت اس کو ہوتی ہے اوور کہ برڈن وہ نہ کر دیں. بالکل اوور برڈن. ٹھیک ہے, تو وہ ایک جو بیلنس ہے نا وہ رکھنے کی بہت ضرورت ہے. وہ بیلنس رکھنے کی ضرورت. تھینک یو سو مچ رابعہ فار ہمارے ساتھ ہی ماہر تعلیم. اور دیکھیں اب بچے بھی بڑے اسمارٹ ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ چیٹ جی پی ٹی سے اپنا ہوم ورک کروا لیتے ہیں, تو یہاں سے وہ کچھ نہیں سیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ نے انہیں سکھانا ہے تو طریقے سے سکھائیں. آپ انہیں اوور برڈن کر دیں گے تو وہ بھی اپنا وے آؤٹ نکال لیں گے. اب پڑھانے سے بہتر ہے کہ آپ بچوں کو سکھائیں, رٹے لگوانے سے بہتر ہے ان کو سکھائیں, ان کی تربیت کریں, ان کو ایک اچھا انسان بنائیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میٹر یہ کرتا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے یا نہیں ہے. گریڈز کسی نے کسی کی نہیں یاد رکھنے ہیں. مجھے اپنے گریڈز آج تک یاد نہیں کہ میں نے کیا گریڈز. اچھا ویسے وہ بات ابا نے سن لی ہے, اب میری خیر نہیں ہے شاید. صحیح ہے.